الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لمقتمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مرهونين وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكتاب وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھیے. دعا ہے خالق و مالک اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا ثواب کثیر عنایت فرمائے. اس ثواب کو حاضرین کے مرحومین و مرحومات ملت جعفریہ کے شہداء اور بالخصوص عظیم ترمذی صاحب کی دادی مرحومہ، دادا اور والد والدہ ہمشیرہ اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، خالق و مالک ان سب کے نام اعمال میں درج فرمائے. خالق و مالک محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق و مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے جیسا اللہ چاہتا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہے. خالق و مالک امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرمائے، ایران کو فتح و نصرت نصیب فرمائے. خالق و مالک وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان کے جتنے بھی داخلی خارجی دشمن ہیں انہیں خالق و مالک نے اس کو نابود فرمائے. اس کل کائنات کے حقیقی وارث ولی العصر صاحب العصر والزمان کے ظہور میں خالق و مالک تعجیل فرمائے، اور قلب اطہر و ناظرین امام زمان علیہ السلام کو خالق و مالک ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے. ممبر میں آنے سے پہلے جو ٹائم بتایا گیا تھا اسی میں ہی ختم کرتا ہوں. بالکل آپ پریشان ہو، بالکل ہی مختصر ہو، اور زندگی میں یہی عادت اپنا ہی ہے کہ جو بانی کہے اتنا ہی زحمت دینی چاہیے. ایسے مجلس زحمت نہیں ہوتی، مجلس رحمت ہوتی ہے. جب تک یہاں ہے رحمت کے سائے میں ہیں. آپ جوان چہروں کو دیکھا تو موضوع یہیں بیٹھ کے عنوان کو بدلا. اب وہ آپ حساب لگا لیں کہ اس میں کیا پڑھوں گا. ہمارے ہاں یہ آیت عمومی طور پہ موت و حیات کے عنوان سے پڑھی جاتی ہے، یا زندگی کے برسی ہو گئی یا کسی کا 40واں ہے تو پڑھی جاتی. اس آیت پہ آج کی شب گفتگو کرنی ہے اور طالب علمانہ انداز میں کرنی ہے. بالکل توجہ فرمائیے گا، اور آپ کی توجہ ہی زیادہ ضروری ہے. خالق نے اس انسان کو خلق کیا، جس کے پاس ایک سر ہے، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، 2 سوراخ ہیں، ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں اور پاؤں کی بھی 5 انگلیاں. یہ وجود انسانی، یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو باڈی ہے، اس سے اللہ نے بعنوان انسان خلق کیا. یہ عنوان انسان کے تحت خلق ہوا. اس انسان کو اللہ نے صرف انسان نہیں بلکہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تاج کرامت پہنایا ہے اس انسان کو. تاج کرامت پہنایا ہے اس انسان کو. یہ انسان، اگر کوئی ترجمے میں بعد میں یہ نہ مسئلہ نہ کھڑا کر دے،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن کی ہے، ہم نے اولاد آدم کو تاج کرامت پہنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا ہم نے آدم کو تاج کرامت پہنایا، لیکن آدم کو نہیں بلکہ اولاد آدم کو تاج کرامت پہنایا ہے، جسے اللہ نے اس صورت انسان میں خلق کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ جتنی بلند مخلوق ہے اتنی بلند منظرنامے میں نظر آئے، بستیوں میں نظر، اس لیے کہ انسان بستیوں کے لیے خلق نہیں ہوا، یہ انسان کمزوریوں کے لیے خلق نہیں ہوا۔ اگرچہ قرآن میں جہاں یہ آیت موجود ہے تو 6 مقامات پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان جلد باز بھی ہے، یہ انسان ظلم و کفار بھی ہے، اور جیسا کہ اب یہ گفتگو کا پیرا بہت وسیع ہو جائے گا لیکن اس طرف جانا نہیں ہے۔ اس انسان کو جہاں اللہ نے خلق کیا اسے تاج کرامت پہنایا۔ توجہ فرمائیے گا، عرش کو بھی خلق کیا، لوح و قلم کو بھی خلق کیا، زمین و آسمان کو بھی خلق کیا، زمین و آسمان کے درمیان میں موجود فضا کو بھی خلق کیا، پھر اس زمین کے اوپر سمندروں کو بھی خلق کیا، پھر اس زمین میں پہاڑوں کو بطور میخ خلق کیا کہ یہ زمینیں ہچکولے نہ کھاتی پھریں۔ توجہ ہے نا سرکار، یہ قرآن کی آیات ہے، یہ ساری اگر دیکھا جائے تو وجود کے اعتبار سے انسان سے بڑی ہے اور انسان چھوٹا ہے۔ وجود کے اعتبار سے آسمان بڑا ہے، انسان چھوٹا، اور سورج بڑا ہے، انسان چھوٹا، چاند بڑا ہے، انسان چھوٹا، دور سے دیکھنے والا تارا جو انسان کو بالکل چھوٹا سا ایک ڈاٹ نظر آتا ہے وہ بھی انسان سے بڑا ہے اور انسان چھوٹا۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا، کسی بھی مخلوق کی خلقت کے بعد توجہ رکھیے گا، میں نے ابھی انسان کا ذکر نہیں کیا، یہ جتنی بھی ظاہری وجود میں ظاہری وجود کے اعتبار سے انسان سے بڑی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان ساری مخلوقات کو خلق کیا۔ اور یہ انسان بھی سمجھتا ہے کہ شاید آسمان بڑا ہے، یہ فضا بڑی ہے، یہ سمندر بڑے ہیں، یہ ہر چیز بڑی ہے اور میں ایک چھوٹا سی مخلوق کو، توجہ ہے نا سرکار، اللہ نے کسی بھی بڑی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد بطور فخر نہیں کہا کہ میں نے کتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، پورا قرآن اٹھائیے، میری گفتگو صرف قرآن سے رہنی ہے۔ میں چند جملے چونکہ ابھی وقت جو ہے نا وہ محدود کر دیا ہم نے، اپنی بات کر دی تو بات میں قائم رہیں گے، تیزی کے ساتھ بات بھی سمیٹنی ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا، لیکن کسی بھی چیز کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے کتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ عرش کو خلق کیا تو یہ نہیں کہا، لوح کو خلق کیا تو نہیں کہا، کرسی کو خلق کیا تو نہیں کہا، قلم کو خلق کیا تو نہیں کہا، آسمانوں کو خلق کیا تو نہیں کہا۔ توجہ ہے سرکار، آسمانوں کو خلق کیا تو نہیں کہا، یہ سمندروں کو خلق کیا تو نہیں کہا، فضا کو خلق کیا تو نہیں کہا، نباتات کو خلق کیا تو نہیں کہا، یہ جمادات کو خلق کیا تو نہیں کہا، بلکہ ایک مخلوق ایسی ہے جسے اللہ نے بعنوان انسان خلق کیا ہے۔ جب اسے خلق کیا، اس صورت انسان کو اللہ نے جب خلق کیا تو تمام مخلوقات کے سامنے اللہ فخر و مباحات کرتے ہوئے اپنی اس شاہکار کا فضیلتوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے جسے اللہ نے تاج کرامت پہنایا ہے، یہ انسان ہے جب اللہ نے اسے خلق کیا تو فخر و مباحات کرتا ہوا نظر آیا۔ توجہ ہے نا سرکار، یہی انسان اگر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرے تو یہ فرشتوں سے افضل، فرشتوں سے، اور اگر یہی انسان تاج کرامت اتار پھینکے، اب میری بات سمجھیے گا، میں مثال دیکھیں، مولانا
راہ چلتے ہوئے کھا نہیں سکتے، آپ کھا سکتے۔ اللہ نے مولانا کو یہ شرف دیا نا، اور اگر مولانا ہی اپنا شرف نہ بچائے، آپ اس کا بچا کے رکھیں جی؟ نہیں رکھیں گے۔ اب اللہ نے تو اسے تاج کرامت پہنا کے انسان کو خلق کیا، اور اگر یہ انسان خود اپنا تاج کرامت محفوظ ہی نہ رکھے، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ تاج کرامت اتارا تو پھر میں تمہیں انسان نہیں، ہوگا تو صورت انسان میں، شکل انسان ہوگا، بصورت انسان ہوگا، لیکن تجھے انسان نہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا۔ یہ تاج کرامت اتارا، گیا انسان۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں بالکل بات کو سمیٹ کے لایا تاکہ بات پھیلائی سے زیادہ جائے، نتیجہ جلدی آپ تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، جب قرآن نے اس انسان کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، جو ابھی پریشان بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے میں اقبال کے ایک شعر کا سہارا لے رہا ہوں، اور اقبال کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، اقبال بہت بڑا انسان تھا، بہت باکمال انسان تھا، اور اس کے کمال و فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من مرید اقبال ہستا۔ یہ بڑا کمال کا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے اقبال۔ اقبال کہتا ہے، فرشتہ مت کہو مجھ کو، اس سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مت کہو مجھ کو، اس سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان بنو۔ انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انسان کے ذمے کیا ہے؟ انسان کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ انسان نے اپنا تاج کرامت محفوظ رکھنا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، مثلا کسی بھائی کو بڑا عہدہ مل جائے تو اس نے اپنے عہدے کی حفاظت خود کرنی ہے، دوسرا تو اس کی جگہ آ کے نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھیے گا، اب یہی باتیں جو ہم معقولات میں اپنے معاشرے میں اپنے اندر سے دیکھتے ہیں، تو یہی معقولات اس سسٹم میں بھی لے جانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا باشرف بنایا، باعظمت بنایا، باکمال بنایا، تو ہم نے اس کمال کو خود محفوظ رکھنا ہے۔ اب اگر اس کمال کو محفوظ رکھ لیا تو یہی انسان وہ انسان ہے کہ جس پہ اللہ فخر کر رہا ہے۔ ابھی انسان کی بات ہے، پھر اس کے بعد ہے اسلام، اس کے بعد ہے ایمان، اور جو ہے سب بڑی تیزی کے ساتھ اللہ نے جتنی مخلوقات خلق کی ہے، ہر مخلوق کی خلقت میں اللہ نے ایک ہدف رکھا، اور تمام مخلوقات تکویناً اپنے ہدف پہ چل رہی ہے۔ تکویناً سورج کی خلقت کا ہدف ہے کہ یہ اس کائنات کو روشنی دے، تکویناً چل رہا ہے، نظام شمسی بھی چل رہا ہے، نظام قمری بھی چل رہا ہے۔ توجہ نہیں سکتا، ہمیں بات اس سے زیادہ نہیں پھیلاؤں گا تو آپ ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں، سب جوان بیٹھے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے جب خلق کی ہے تو اس کی خلقت کا ہدف ہے، مقصد ہے، بغیر مقصد کے اللہ نے کوئی بھی چیز خلق نہیں کی ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول خلق کیا؟ نہیں، ہم نے تمہاری خلقت میں ایک بہت بڑا راز پنہا رکھا ہے، ایک ہدف پنہا رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے بغیر ہدف کے خلق نہیں کی ہے۔ جو اس انسان، اور پھر توجہ رکھیے گا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے تیرے لیے مسخر کیا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے، یہ ساری کائنات محکوم ہے، تم مخدوم کائنات ہو، یہ ساری کائنات خادم ہے تمہارا، اس سے خدمت لینی ہے تم نے۔ یہ کتنا عظیم شرف ہے جو اللہ نے اس انسان کو عطا کیا، یہ کتنا کمال ہے جو اللہ نے اس انسان کو عطا کیا۔ اس انسان کے لیے پوری کائنات مسخر ہے، یہ انسان حاکم ہے، کائنات محکوم ہے، یہ ساری کی ساری خادم ہے، انسان مخدوم ہے۔ اللہ نے تاج کرامت اسے دیا، اللہ نے فخر و مباحت اسی انسان کی خلقت پہ کیا۔ تو ہر جو بھائی عام چیزیں تھیں، ہمیں جملہ بدل دیا، عام چیزیں تھیں، ان پہ تو اللہ نے فخر و
مباحث نہیں کیا، جس خاص پہ فخر و مباحث کیا ہے عام چیزوں کی خلقت میں ہدف رکھے اور خاص چیز کی خلقت میں ہدف نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ توجہ فرمائیے گا بھائی. یہ عام چیزیں جو اللہ نے اس انسان کے لیے خلق کی ہے یہ بغیر ہدف کے خلق نہیں کی. یاد نہیں آ رہے آپ آ جائیں گے تو پھر میں بات بڑھا دوں گا. یہ انسان کی خدمت کرنے والی چیزیں اللہ نے بغیر مقصد کے خلق نہیں کی. یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کی خدمت کرے. تو انسان جو کہ شعور رکھنے والی مخلوق ہے اور اس شعور میں آزاد و خود مختار ہے، اپنی شعوری طاقتوں کو آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو اس انسان کی خدمت کے ہدف کے لیے خلق کیا، اگر یہ چیزیں اپنے ہدف تخلیق کو پورا نہ کرے تو انسان اپنے شعور کو استعمال کر کے کہتا ہے کہ یہ چیزیں بنجر ہے، یہ چیزیں مردہ ہیں، اس لیے کہ یہ ہدف پورا نہیں کر رہی، اور جو ہدف پورا کر رہی انہیں کہتا ہے یہ زندہ ہے. توجہ نہیں سکا. پھر اس انسان کا ہدف تخلیق کیا ہے جسے اللہ نے تاج کرامت پہنایا؟ توجہ رکھیے گا. جسے اللہ نے تاج کرامت پہنایا، جسے انسان کو اللہ نے خلق کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اتنا عظیم قصیدہ پڑا ہے اس انسان کی خلقت پہ. اس انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اس کی عبادت. توجہ رکھیے گا. بس یہاں تک بات سمیٹ کے لانا مقصود ہے. یہاں تک سمجھیے گا انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال ہے نا، میں جواب آپ سے نہیں مانگا، سوال کھڑا کر کے جواب دوں گا. ان انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی ہے. یہ سوالیہ ہے، جواب نہیں. سوالیہ یہی ہے کہ جس بھی معاشرے میں آئے اس معاشرے میں سروائیو کر لیں. جی یہی ہے. نہیں، اللہ نے انبیاء کو جو نبوت کی عظیم مرتبہ عطا کیا تو اس لیے کیا کہ یہ جسے میں نے تاج کرامت پہنا کے، جسے میں نے خلقت سے فخر و مباحث کیے، اس انسان نے اپنا ہدف تخلیق بھلا دیا ہے. اس کو ہدف تخلیق یاد کروا کے اس سماج کو، اس معاشرے کو ایسے تشکیل دو جیسا میں چاہتا ہوں. یہ ہے مقصد. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا سماج بنے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا معاشرہ بنے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا گھر بنے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے گلی کا سکون ہو، جیسے وہ چاہتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا آپ کا کاروبار ہو. سمجھ نہیں سکا. جیسا وہ چاہتا ہے بھائی کے ساتھ ویسا سلوک ہو، جیسا وہ چاہتا ہے بہن کے ساتھ ویسا سلوک ہو، جیسا وہ چاہتا ہے باپ کے ساتھ ویسا سلوک ہو، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ماں کے ساتھ سلوک ہو. یہ ہے وہ ہدف تخلیق کائنات، ہدف تخلیق انسان. عبادت کا معنی صرف نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے. نماز کو عبادت سمجھنے والے بہت بڑے مخالف ہیں. صرف نماز کو عبادت سمجھنے والے بہت بڑے مخالف ہیں. اللہ نے پورے سماجی سسٹم کو جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے منحرف ہو چکا ہے، اس منحرف شدہ نظام کو، منحرف شدہ سماج کو، منحرف شدہ سماج کو اللہ چاہتا ہے کہ انبیاء بھیج کے پھر اسی سسٹم میں لائے. یہ کمال ہے، یہ بعثت ہے، یہ بعثت کا مقصد. توجہ ہے. سرود پڑھ لیجیے محمد. بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بہت توجہ فرمائی. خداوند تعالیٰ آپ کی سماعتوں میں اور بھی برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ وہ توفیق دے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو وہ پڑھے، اور آپ کو بھی وہ سننے کی توفیق دے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو. پروردگار ہمارے جوانوں کو ہدف تخلیق پورا کرنے کی توفیق. یہ کمال ہے عزیز. یہ کمال نہیں ہے کہ جناب ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے یہ نہ.
ایک اور موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ پڑھوں گا۔ یہی شیطان جو اللہ کے مقابلے کی طاقت ہے، یہی شیطان انسان سے روزے رکھواتا ہے۔ یہی شیطان روزے بھی رکھواتا ہے، نماز شب بھی پڑھواتا ہے، حتی قرآن بھی پڑھواتا ہے۔ بھائی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ جو 30,000 کا لشکر کربلا میں تھا وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، نہیں سمجھ آئی؟ روزے بھی رکھ رہے تھے، توجہ ہے نا سرکار، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن کون پڑھا رہا تھا کہ انسان آمادہ ہو جائے قتل حسین میں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے یہ موضوع ہے شیطان۔ میں آیت کا ترجمہ کر دوں اگر تیزی کے ساتھ آپ کی اجازت ہو، صلوات پڑھ لیجیے میں۔ موضوع میرا تقریباً میں نے کمپلیٹ کر دیا، آپ تک جو میسج پہنچنا تھا پہنچ گیا آج کا، میں نے بات تمام کر دی۔ عزیزوں، قرآن مجید میں ہے، قرآن میں اللہ نے شیطان کی بات کو، کس کی؟ شیطان کی بات کو قرآن میں نقل کیا، شیطان کی بات۔ ترجمہ ناصر عباس کا ترجمہ سن لیجیے، اور آپ نے بے شک حوالہ بعد میں پوچھ لیجیے گا کون سی سورہ میں، بھی سورہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، غلط حوالہ دے دوں بعد میں پکڑنے والے بھی بہت ہوتے ہیں بھائی، اس لیے بعد میں حوالہ لے لیجیے گا۔ ترجمہ سن لیجیے۔ یہ شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا، شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا۔ فلما کفر، اور جب اس انسان نے شیطان کی بات مان کے کفر اختیار کر لیا، اب بات مانی ہے شیطان کی اور ہو گیا ہے کافر، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب شیطان کہتا ہے تو بڑا خناس آدمی ہے، تو بڑا ذلیل کبیرہ آدمی ہے، مذاق نہیں کر رہا میں، وہ خود قرآن میں حاضر نہ سمجھیے، مذاق نہ سمجھیے، قرآن میں اللہ نے نقل کیا۔ شیطان کہتا ہے تو بڑا خسیس آدمی ہے، تو بڑا غلط آدمی ہے، تو کافر ہو گیا۔ اتنی یہ جو تو کفر اختیار کیا نا اپنی مرضی سے کیا، میرے بات پہ نہیں، خود کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کہہ رہا ہے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو خود پر وقت ہوا ہے۔ آسان بولو، دھوکھا سب سے خطرناک ہے۔ بات تمام۔ انسان کی خلقت کا ہدف عبادت، توجہ رکھیے گا، بس موضوع تمام۔ انسان کی خلقت کا ہدف عبادت، انسان کو اللہ نے تاج کرامت پہنایا، انسان کی اللہ نے خلقت کے بعد فخر و مباحت کیے، انسان کو اللہ نے بہت عظمتیں عطا کی ہیں۔ یہ انسان جو اتنا عظیم ہے، اس انسان نے بعد از رسول ہدف تخلیق کو چھوڑا، حسین نے ہدف تخلیق ایجاد کروایا۔ اور کربلا برپا کرنے کا مقصد بھی ہدف تخلیق کو یاد کرنا، سماج ویسا بنانا جیسا اللہ کا فریضہ الہی تھا جو حسین علیہ السلام نے کربلا میں پورا کیا۔ فریضہ الہی تھا جو اللہ نے حسین علیہ السلام پہ فرض کیا تھا، حسین علیہ السلام نے اس فریضے کو انجام دیا۔ اور وہ فریضہ کیا تھا کہ یہ بھولی ہوئی امت، ایک انحراف شدہ امت، یہ بدکاریوں میں گھری ہوئی امت، یہ خباثتوں میں گھری ہوئی امت پھر ہدف تخلیق کی طرف لوٹ آئے۔ یہ قیام تھا۔ عزیزو، آپ سارے جوان بیٹھے ہیں، جوان کا دل جتنا شجاع ہوتا ہے اتنا ہی رقیق بھی ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ پسیج جاتا ہے۔ آپ سے دو چار جملے صرف مسائل پڑھ
اتنا انصاف سے بتائیے، آپ سفر پہ ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کا خانوادہ ہو، کوئی لوٹ لے اور اسی ہنگام میں آپ کی کوئی پردہ دار بچی دنیا سے چلی جائے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ ہو گیا ہو گیا۔ کیا گزرے گی؟ غور کیے؟ ایک لمحے کے لیے پھر غور کریں۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ بھی آزاد ہے، اپنی سگی بہن یا بیٹی کا لاشا ہو اور جس نے لوٹا ہو آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہو کہ کب مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ انسان کربلا پہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اہل بیت مصطفیٰ کا جگرا ہے جنہوں نے یہ مصیبتیں برداشت کی ہے۔ عزادارو، بس دو جملے، صرف اور صرف دو جملے۔ علامہ مرزا اظہر حسن لکھنؤ کے ہیں، ان کا ایک جملہ نقل کر کے میں دو جملے صرف مسائل کو پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں 64 مستورات تھیں، 84 بچے تھے، 83 بچے اور 64 مستورات ایک طرف، اکیلی سکینہ ایک طرف۔ جتنا ظلم ظالموں نے ان سب پہ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ حسین کی لاڈلی پہ کیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، غم ہے۔ دادی کا سر 18 سال کے سن میں سفید ہوا۔ دادی جناب مخدومہ کائنات کا سر اطہر 18 سال کی عمر مبارک میں سفید، کمر جھک گئی۔ سہاروں کے ساتھ رسول کی بیٹی اٹھتی اور بیٹھتی ہے۔ آپ نے روایات سنی ہوگی، 75 دن، 95 دن یا 110 دن بعد از رسول کی بیٹی زندہ رہی۔ 10 محرم سے لے کے 13 صفر تک 33 دن بنتے ہیں عزادارو۔ 75 دن میں جس کے سر کے بال سفید ہوئے، جس کی کمر جھک گئی، جو سہاروں کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے۔ 33 دن بعد اور جس کے سر کے بال سفید ہو گئے اور جس کی کمر جھک گئی، سہاروں کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، غم نہ دے۔ 12 کل گزری ہے نا، 12 اس 12 کا دن گزرا، 13 کی رات وزیرہ اہل بیت کے مطابق جناب سکینہ نے اپنی نماز مغربین ادا کی۔ بعد از عشاء چند لمحوں کے لیے زندان شام میں حسین کی بیٹی کو نیند آ گئی۔ آپ نے دیکھا بابا ہے، بی بی بابا بابا کرتے ہوئے بیدار ہوئی۔ بی بی کے رونے کی صدا اتنی عجیب تھی کہ پورا شام لرز رہا تھا۔ عزادارو، یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے کہ مجھے اپنے بستر میں سکون نہیں مل رہا؟
بتانے والوں نے بتایا حسین کی یتیمہ ہے. کہا چپ کیسے ہوگی؟ کہا حسین کا سر بھیج دو. عزادارو اس نے اپنے غلام طاہر کے ہاتھ ایک تشت میں سید الشہداء کا سر بھیجا. بڑی میں نے وعدہ کیا تھا ایک ہی روایت پڑھوں گا، ایک ہی روایت کے جملے آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. عزادارو لمبا مسائل میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اس لیے کہ مومنین کے دل زخمی ہیں، یقیناً روئیں گے، اس لیے کہ علی کی بیٹیوں کے زخم اتنے ہیں. عزادارو سکینہ کا بابا کا سر طاہر لے کے در زندان پہ پہنچا. اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ سید سجاد نے عصر عاشور کے بعد اپنے بابا کا سر یا لوکے نیزہ پہ دیکھا ہو یا تشت پہ دیکھا ہو، جب اپنے بابا کا سر دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی؟ یقیناً ایک مرتبہ تشت سے اپنے بابا کا سر اٹھایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، اپنے بابا کے رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا، یقیناً گفتگو بھی کی ہوگی. لیکن ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کا سر لیا، اس مقام پہ آئے جہاں سکینہ تشریف فرماتی اور فرمایا بہن سکینہ اپنی جھولی بڑھا اور تیرے بابا کا سر آیا ہے. سکینہ تیزی کے ساتھ اٹھی، اپنے بابا کا سر لیا، سینے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، ایک مرتبہ کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا اور یہ جملہ کا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غمخیر بیت کے سوا. عزادارو بی بی فرماتی ہے بابا میں یتیم ہو گئی. ایک عجیب جملہ پڑھا بی بی فرماتی ہے بابا یہ آپ کی سفید داڑھی، یہ آپ کی سفید داڑھی کس نے خون سے خضاب کی؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے بابا جو تم نے در دیے تھے ظالم لوٹ کے لے گئے. بابا تیری بیٹی کی چادر لوٹ لی گئی، بابا تیری بہنوں کی چادریں لوٹ لی گئی، تھا مجھ پہ ظلم کرتا تھا. عزادارو ایک مرتبہ حسین کی بیٹی نے اپنا رخسار حسین کے رخسار پہ رکھا اور بیل کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی. عزادارو جناب ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کی طرح دیکھا اور روکے کا بیٹا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو کربلا سے لے کے جس نے شام تک مظالم دیکھے اور سب سے بڑی مصیبت سید سجاد کی یہ تھی کہ زندان شام میں حسین کے سینے کا سکون دنیا سے چلا گیا. عزادارو سید سجاد نے اپنی چھپڑیوں سے فرمایا اب اسے غسل دو. سن لیا آپ نے، غسل دو. عزادارو غسل دو. اب غسل دیتے دیتے جب دیر ہوئی سید سجاد پوچھتے اما فضا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ عجیب جملہ ہے مقتل کا. جناب فضا فرماتی ہے بیٹا سجاد ہم کھڑتے کھو